ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ سمندر پار ایک چھوٹے سے ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی 15 سالہ لڑکی بھی تھی جس کا نام شہزادی امبر تھا۔ شہزادی امبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے امبر سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک شہزادے کے رشتے آیا رہتا تھا۔ چنانچہ شہزادی امبر بادشاہ کی اقویتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اسے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہزادی کو ایک ایسا شوہر ملے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہادر بھی ہو۔ آخر سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے تمام پڑوسی ممالک کو شہزادوں کے پاس پیغام بھجوا دیا کہ شہزادی امبر سے شادی کرنے کے لیے بادشاہ ان کا ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو بھی شہزادہ اس امتحان کو پورا کرے گا شہزادی امبر اس کی دلہن بنا دی جائے گی۔ اس پیغام کو پاتے ہی بہت سارے شہزادی امبر کے ملک کی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ان میں سے ایک شہزادے کو امید تھی کہ وہ بادشاہ کے امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تمام شہزادے اپنے ملک سے نکل کر بندرگاہ پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک خوبصورت جہاز کھڑا تھا۔ یہ جہاز اسی مقصد کے لیے تھا کہ جو شہزادہ شہزادی امبر سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو وہ اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جائے۔ جو شہزادے جہاز میں سوار ہوئے وہ جہاز کے بان کھول دیے اور جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے جہاز میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بے حد خوبصورت اور ذہین نظر آتے تھے۔ وہ باتوں کے دوران زور زور سے کہال بھی لگا رہے تھے اور ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بے حد مسرور ہے۔ ان شہزادوں میں ملخص سارا کا شہزادہ بابر بھی تھا۔ وہ اور شہزادوں سے الگ تھلگ عرش پر بیٹھا ہوا سمندر کی اونچی اونچی لہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسرے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے زیر غلط مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شہزادے بابر کے لیے حراقت تھی۔ اسے مغرور اور بدتمیز سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ گل مل کر بیٹھنے کے بجائے اکیلا بیٹھا ہوا منہ لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس پر ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے دھیمی لہجے میں کہا، اگر شہزادی امبر کی اس شہزادے سے شادی ہو گئی تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ دیکھو تو کیسے بت کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات آہستگی سے کہی گئی مگر شہزادہ بابر نے اسے سن لیا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ لگاتار 3 دن کے طویل عرصے کے بعد جہاز شہزادی امبر کے ملک پہنچ گیا۔ تمام شہزادے جہاز سے اترے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چل دیے۔ شہزادہ بابر ان کے پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہوں نے ایک امرودوں کا درخت نظر آیا۔ وہاں ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر شہزادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادے اس کے پاس گئے۔ بوڑھے نے اپنی لرزتی ہوئی کمزور آواز سے کہا، اے نوجوانوں، میں ایک بوڑھا شخص ہوں، مہربانی کر کے میرا ایک کام کرو۔ بڑے میاں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ملک نہیں ہو۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، اگر یہ بات تم میرے ملک میں کہتے تو تمہاری زبان کاٹ دیتا۔ شہزادوں سے اپنا کام کرواتے ہو، کیا ہم تمہارے نوکر ہیں؟ بوڑھے نے گڑ گڑا کر کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اپنے باغ سے امرود توڑ کر میں اپنا بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مگر تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں امرودوں کے درخت پر چڑھ کر امرود توڑنے سے قاصر ہوں۔ شہزادے بھی انسان ہوا کرتے ہیں اور انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ اپنی زبان بند کرو۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، یہ بوڑھا تو ہمارے سر پر ہی چڑھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے بوڑھے کو ایک ایسا دھکا دیا جو زمین پر جا گرا۔ اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تمام شہزادوں کو ایسا سانپ سونپ گیا۔ پھر ان میں سے ایک شہزادہ بولا، اس بوڑھے کو سہارا دینے والا نوجوان مجھے شہزادہ تو نہیں، بوڑھے کی اولاد لگ رہی ہے۔ شہزادہ بابر نے کہا، تم لوگوں کو ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا تم لوگوں کے دلوں میں اپنے بڑوں کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اس لمبے دردنے کے کہنے کے شہزادے نے ان کے پاس آ کر کہا، اپنی یہ نصیحت اپنے پاس رکھو۔ اس بوڑھے کو کیا حق ہے کہ ہم سے امرود دلوانے کا بیہودہ مطالبہ کرے؟ اس بیچارے کی بوڑھے کا بھی کیا قصور؟ وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھ رہا شریف نظر آتے ہو، تم اس کی بات مان لو گے؟ اس کو کیا پتا کہ تم مغرور اور بدتمیز ہے؟ شہزادہ بابر نے جواب دیا اور بوڑھے کے کپڑے جھاڑنے لگا جو زمین پر گرنے کی وجہ سے مٹی لگ گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تمام شہزادوں کے چہروں پر غصے کا
سرخ ہونے لگا۔ اس لمبے ترترے کے بعد شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بیوقوف شہزادے نے ایک غریب بوڑھے کی حمایت میں ہماری سخت بے عزتی اور توہین کی ہے، اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر تمام شہزادوں نے ہاں میں ہاں کہی۔ ایک شہزادہ جو اپنے آپ کو تلوار دہنی سمجھتا تھا، اپنی میان سے تلوار نکال کر بولا، میں اس سے تم سب کی بے عزتی کا بدلہ لے لوں گا۔ شہزادہ بابر نے بوڑھے کو ایک طرف ہٹایا اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان کے مقابلے میں ڈٹ گیا، مگر وہ نوجوان شہزادہ بابر کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں جم سکا۔ شہزادہ بابر نے اسے بدل کر تلوار کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ مدِ مقابل جلدی بے بس ہو گیا۔ شہزادہ بابر نے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ جو اس شہزادے کی تلوار کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہو گئی اور اس کی نوک امرود کے درخت پر لٹکے ہوئے ایک بڑے سے امرود میں پست ہو گئی، اور پھر تلوار اسی امرود میں لٹکی ادھر ادھر جھولنے لگی۔ تمام شہزادے حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ بابر نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سے اس شہزادے کے سینے پر رکھ دی، اگرچہ وہ چاہتا تھا تو اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ ہارنے والا شہزادہ شرمندہ ہو کر ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھی شہزادے کو شکست نے دوسرے شہزادوں کو مزید ناراض کر دیا۔ ایک شہزادہ پھر تلوار سمیت کر آگے بڑھا، مگر وہ بھی چند لمحوں کے بعد اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک شہزادہ بابر نے تمام شہزادوں کو شکست دے دی۔ وہ تمام درخت باغ کی گھاس پر جا کر بیٹھ گئے۔ شہزادہ بابر پر پھر تیلا ثابت ہوا۔ شہزادوں کو جلد ہی دھکا مارا تھا تو سب شہزادے اس سے سخت نفرت محسوس کرنے لگے تھے، مگر وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس سے نمٹ کر شہزادہ بابر امرود کے درخت پر چڑھ کر بوڑھے کے لیے امرود توڑنے لگا۔ جب بوڑھے کا ٹوکرا بھر گیا تو شہزادہ نیچے اتر گیا اور پھر وہ اچانک حیرت زدہ رہ گئے۔ باغ میں ایک گٹیا بھی بنی ہوئی تھی۔ اس گٹیا کا دروازہ کھلا اور ان میں سے بادشاہ ملکہ اور شہزادی باہر نکلے۔ تمام شہزادہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے بابر شان تھپتھپاتے ہوئے کہا، شہزادے ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ ہم کس چکر میں تم لوگ امتحان لینے کے لیے بلایا تھا۔ ہمیں اپنی شہزادی کے لیے رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورے اترے۔ تم نہ ان دوسرے شہزادوں کی طرح مغرور اور نہ ہی بدتمیز ہو۔ ہم اس گٹیا میں بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم جس طرح دلیری اور جرأت مندی سے ان تمام نکمے شہزادوں کا مقابلہ کیا، اس نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردنیں جھکا لی۔ بادشاہ شہزادہ بابر کو اپنے محل لے گیا اور شہزادے بابر اور تمام شہزادے اپنے کیے پر شرمسار تھے، اس لیے وہ اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ چند ہی دنوں بعد شہزادہ بابر اور شہزادی امبر کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور اسی طرح شہزادہ بابر اپنی رحم دلی اور جرأت مندی کی بنا پر دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔